بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے اور آج ہم اردو بی کے بارے میں پڑھیں گے، اور اردو بی میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اسم اور اس کی اقسام۔ یہ لیکچر بڑا اہم ہے، تو آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ اس لیکچر کو سماعت فرمائیں۔ تو آئیے بیٹا، سب سے پہلے ہم آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہ ایک نقشہ بنایا ہے، تو اس نقشے پر ایک مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا، سب سے پہلے حرف ہوتے ہیں اور حرف سے بنتے ہیں لفظ، اور پھر بیٹا لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لفظ موضوع اور لفظ مہمل۔ لفظ موضوع کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلام کو ہم مرکب بھی کہتے ہیں۔ پھر پیارے بچوں، کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر بیٹا اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک استعمال کے لحاظ سے اور دوسری بناوٹ کے اعتبار سے۔ استعمال کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اسم کو 2 طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں، اسم معرفہ کے طور پر یا اسم نکرہ کے طور پر۔ اسم معرفہ کی بیٹا آگے 6 قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلے اسم علم ہے۔ علم کہتے ہیں بیٹا نام کو، اس کے بعد اسم ضمیر ہے، پھر اس میں اشارہ ہے، پھر اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد اس میں استفہام ہے، اور آخر میں اس میں تنکیر ہے۔ پھر اس میں علم کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی خطاب، اس کے بعد بیٹا لقب، پھر تخلص، کنیت اور عرف۔ اس میں نکرہ کی 4 قسمیں ہیں، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں تصغیر اور اس میں ظرف۔ اب آ جائیے بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں۔ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق۔ اس میں مشتق کی پھر آگے بیٹا 4 قسمیں ہیں، اس میں فاعل، 5 قسمیں ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں حاصل مصدر، اور آخر میں ہے اس میں معاوضہ۔ تو آئیے بیٹا آپ ان تمام اقسام کو تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ بیٹا اردو گرامر کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کو حصہ صرف کہتے ہیں اور دوسرے کو حصہ نحو کہتے ہیں۔ ان دونوں کی مختصر تعریف آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ حصہ صرف میں ہم اکیلے الفاظ سے یا مفرد الفاظ سے بحث کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اکیلا لفظ کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، یہ کون سی قسم ہے۔ اور حصہ نحو میں ان الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، یعنی کہ مختلف الفاظ کو جوڑ کر ہم درست جملہ کیسے بنائیں گے، یہ ہم حصہ نحو میں سیکھتے ہیں۔ حصہ صرف میں اکیلے الفاظ کے بارے میں سیکھتے ہیں، حصہ نحو میں ان الفاظ کو ملا کر جملے بنانا سیکھتے ہیں۔ یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حصہ صرف پڑھتے ہیں۔ حصہ صرف میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے بیٹا حرف سے بنتے ہیں الفاظ، اور پھر لفظ کی بیٹا 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ مہمل۔ لفظ موضوع تو وہ لفظ ہوتا ہے جس کے کچھ معنی ہو، کوئی مطلب ہو،
اور لفظ مہمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی اور مطلب ہی نہ ہو، ان کے موضوع کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، لیکن مہمل کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ جب چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا تو اس کا نام بھی فضول اور بیکار ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی یا مطلب نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ بیٹا آپ دیکھیے روٹی کوئی چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے تو یہ معنی ہے اس کا، روٹی کا کوئی معنی ہے، جبکہ اگر ہم مہمل لفظ بنائیں اس سے ووٹی، تو ووٹی کا کوئی معنی یا مطلب نہیں ہوتا۔ اس طرح پانی کا مطلب ہوتا ہے، اگر وانی لفظ ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے لفظ مہمل آپ نے اچھی طرح سے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ اکثر اوقات جو ممتحن ہوتا ہے پیپر میں یہ پوچھ لیتا ہے اور بچے کا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے کہ یہ لفظ مہمل بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جیسے اب لڑکا ہے، لڑکا کا کوئی معنی ہے، وہ چیز ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، وہ شخص ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے تو اس کا کوئی معنی ہے، لیکن اگر اس سے ہم بنائیں مہمل وڑکا، تو وڑکا کوئی لفظ نہیں، کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ مہمل لفظ ہے، لیکن پیپر میں ایک مرتبہ یہ آ چکا ہے وڑکا لفظ، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مہمل وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا، مہمل کی کوئی قسم نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کوئی معنی یا مطلب بھی نہیں ہوتا۔ لفظ مہمل جو ہے بیٹا بھی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں بیٹا، کلمہ اور کلام۔ بس کلمہ اکیلا لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور کلام جو ہوتے ہیں بیٹا دو یا دو سے زیادہ، تین الفاظ ہوں گے یا دو ہوں گے، وہ آپس میں ملیں گے اور ان کا بھی کوئی معنی ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ کلمہ میں اکیلا لفظ ہوتا ہے جبکہ کلام میں دو یا تین لفظ ہوتے ہیں۔ ہم کلام کو مرکب بھی کہہ سکتے ہیں جو دو یا تین الفاظ کے ملانے سے بنتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ذہین لڑکا۔ اب دیکھیے ذہین الگ لفظ ہے، لڑکا الگ لفظ ہے، ان دونوں کو ملانے سے یہ مرکب بن گیا، یا اسے ہم کلام بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کلمہ کی قسمیں پڑھتے ہیں۔ کلمہ کی بیٹا تین قسمیں ہیں، یہاں سے آپ کی گرامر شروع ہو رہی ہے اور آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف تو آپ بیٹا بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ کسی شخص، چیز یا جگہ یا کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں، لیکن اب جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو آئندہ کلاسوں میں آپ کے لیے زیادہ اہم بات ہوگی، وہ یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ یہ میں نے انڈر لائن بھی کر دیا، ان باتوں کو جو اہم باتیں ہیں ان کو انڈر لائن بھی کر دیا ہے، تو آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ زمانے تین ہوتے ہیں بیٹا، ماضی، حال اور مستقبل، یعنی اسم میں ان تینوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثلاً کہ میں کہتا ہوں بیٹا کرسی، یہ ایک چیز کا نام ہے، اسم ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا بیٹا۔ اس طرح لڑکا، دیوار، پنکھا، بیٹا تو ان میں جو لاہور، کوئی شہر کا نام لے لیں آپ، جگہ کا نام لے لیں آپ، تو اس میں چیز تو ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اور فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ وہ زمانے میں نے آپ کو بتایا کہ تین ہوتے ہیں، ماضی، حال یا مستقبل، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ جس میں پایا جائے گا وہ فعل کہلائے گا۔ جیسے کہ میں لفظ کہتا ہوں دوڑا، تو اس میں ماضی کا لفظ پایا جاتا ہے، دوڑتا ہے یہ حال ہو گیا، دوڑے گا یہ مستقبل ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، تو زمانہ پایا جائے گا تو فعل ہوگا، زمانہ نہیں پایا جائے گا تو وہ اسم ہوگا۔ اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو یہ بیٹا تینوں کے، اب ہم دیکھتے ہیں اسم کی اقسام دیکھتے ہیں۔ اسم کی بیٹا دو قسمیں ہیں، ایک استعمال کے لحاظ سے ہے جو ہم نقشے میں دیکھ چکے ہیں، دوسری بناوٹ کے اعتبار سے ہے۔ استعمال کے لحاظ سے اس طرح سے کہ اسم کو کس طرح سے استعمال کر کر ہم چیزوں کو خاص بناتے ہیں یا عام بناتے ہیں،
یہ ہے بیٹا اسم کا استعمال، یعنی کہ اسم کے استعمال سے ہم چیزوں کو خاص یا عام کیسے بناتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کی قسمیں ہیں۔ تو اسم کو استعمال کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم معرفہ اور دوسری اسم نکرہ۔ اور جو اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں ہیں، وہ بناوٹ اس طرح سے کہ اسم میں ہم الفاظ میں کس طرح سے تبدیلی کر کر، اس کی بناوٹ میں تبدیلی کر کر کتنے نئے اسم بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں اسم کی استعمال کے لحاظ سے۔ تو استعمال کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ یا تو ہم اسم کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو خاص کرنے کے لیے یا پھر چیزوں کو عام کرنے کے لیے۔ تو دو قسمیں ہوئیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ تو اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے ہم چیزوں کو خاص کرتے ہیں، اور اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جس سے ہم چیزوں کو عام چیزوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسم معرفہ کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ اسم معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام اور اسم ضمیر۔ علم کہتے ہیں بیٹا نام کو، تو کسی خاص شخص یا چیز کے نام کو علم کہتے ہیں، جیسے شاعر مشرق ہو گیا، غالب ہو گیا، ہاں اس طرح سے مطلب مختلف نام، جو بھی نام ہوں گے بیٹا وہ اس میں علم کہلائیں گے۔ پھر اس میں علم کی آگے بیٹا 5 قسمیں ہیں کہ 5 طرح سے ہم چیزوں کے نام رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خطاب، پھر لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ اب میں ذرا ان کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ خطاب وہ نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے کسی کو دیا جائے۔ یہ میں نے حکومت کو انڈر لائن بھی کر دیا ہے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں رہتی تو آپ اپنے طور پہ کچھ اشارے بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ خطاب میں پہلا لفظ جو ہے وہ خے ہے، اور خے کے نقطے کو ہٹا دیا جائے تو پھر یہ ہے بن جاتی ہے، اور ہے سے بنتی ہے حکومت۔ تو اس طرح سے آپ اشارتاً اپنے ذہن میں ان چیزوں کو رکھ سکتے ہیں نام، کہ خطاب وہ اسم ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ دوسری قسم ہے لقب۔ لقب وہ اسم ہوتا ہے جو قوم کی طرف سے کسی کو دیا جائے۔ جیسے اب آپ کے ذہن میں بات نہیں رہتی تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لقب میں 2 نقطوں والا قاف آتا ہے، اور 2 نقطوں والے قاف سے بنتی ہے قوم۔ تو یہ وہ نام ہوتا ہے جو قوم کی طرف سے آپ کو دیا جائے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، تو لوگوں نے آپ کو کلیم اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اب کلیم اللہ کیونکہ آپ کی قوم نے آپ کو نام دیا تو یہ آپ کا لقب ٹھہرایا جائے گا۔ اور خطاب میں بتا چکا ہوں وہ نام جو حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں رستم زماں ایک پہلوان تھا، تو اس کی پہلوانی جو تھی وہ دنیا میں مانی جاتی تھی، تو اس وجہ سے حکومت نے اس کو ایک نام دیا رستم زماں، تو یہ اس کا خطاب کہلائے گا۔ اسی طرح سے خان بہادر ہے، شمس العلماء ہے، یا سر کا خطاب ہے جو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی بہت سے خطابات ہیں جو حکومت کی طرف سے دیے جائیں تو اسے خطاب کہتے ہیں، اور اگر قوم کی طرف سے دیا جائے تو اسے لقب کہتے ہیں۔ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی غزلوں کے آخری شعر میں اپنی اصل نام کی بجائے استعمال کرے، جیسے کہ غالب۔ اب غالب کا نام اصل جو تھا اسد اللہ تھا، لیکن اپنی شاعری میں وہ غالب تحریر کیا کرتے ہیں، تو غالب ان کا تخلص کہلائے گا۔ اس کے بعد بیٹا کنیت۔ کنیت وہ نام ہوتا ہے جو کسی تعلق کی بنیاد پر آپ کے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے، جیسے وہ ماں کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ باپ کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ بھائی یا بہن کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی تعلق سے جو نام آپ کے نام کے ساتھ جڑ جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ اکثر جو کنیتیں اردو میں استعمال ہوتی ہیں اگر باپ کے نام کے ساتھ ہو تو وہ ابو کہلاتی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، ابو ہریرہ کنیتیں ہیں۔
ابو بکر کنیت ہے. اسی طرح سے یعنی کہ ماں کی بھی کنیت اردو میں بولی جاتی ہے، جیسے سلمہ، حبیبہ، یہ ماں کی. اور بیٹی کی بنسبت سے بھی بن کہتے ہیں بیٹے کو. ابن آدم، آدم کا بیٹا کنیت ہے. بنت حوا، حوا کی بیٹی کنیت ہے. تو ماں، باپ، بیٹی، بیٹا، یہ اکثر اردو میں کنیتیں استعمال ہوتی ہیں. چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اکثر جو الفاظ آتے ہیں وہ ابو ہوتا ہے، یا بن ہوتا ہے، یا بنت ہوتا ہے. تو یہ زیادہ تر اردو جو ہے، یہ زیادہ تر یہ 3-4 کنیتیں اردو میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد 5واں ہے بیٹا ظرف. وہ اسم ہے عرف، سوری بیٹا 5ویں قسم ہے عرف. عرف وہ نام ہوتا ہے جو بچپن میں والدین بچے کے اصل نام کی بجائے کسی شارٹ نام سے پکارنا شروع کر دیں اور وہ نام مشہور ہو جائے. عرف کا مطلب معروف ہوتا ہے، مشہور ہو جانا. اصل نام کی بجائے کوئی بھی نام جس سے کوئی شخص مشہور ہو جائے، چاہے وہ بچپن میں ماں باپ نے رکھا ہو یا اس کا کسی کا اصل نام بگڑ جائے، جیسے اسلم کی جگہ اچھو مشہور ہو جائے، نام بگڑ جائے، یا کسی جسمانی کمزوری کی بنا پر، جیسے کوئی لنگڑا ہے تو سب سے لنگڑا لنگڑا کہنا شروع کرتے ہیں اور مشہور ہو جاتا ہے اسی نام سے. تو کوئی بھی ایسا نام اصل نام کی بجائے جس سے کوئی شخص معروف ہو جائے، مشہور ہو جائے، تو اسے ہم عرف کہتے ہیں. جیسے مٹھو ہے، اچھو ہے، اکی ہے. اس طرح سے بیٹا اور بھی بہت سارے نام ہیں جو بچپن میں بگاڑ دیے جاتے ہیں اور ماں باپ پیار سے رکھ دیتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں نام، اور اصل نام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو اسی نام سے لوگ معروف و مشہور و بلائے جاتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں عرف. چلیے بیٹا اب دیکھتے ہیں اس میں معرفہ کی دوسری قسم. اس میں معرفہ کی دوسری قسم ہے اس میں ضمیر. بیٹا ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو اصل نام کی بجائے استعمال کیا جائے. اب بار بار ہم ایک نام پکارتے جائیں، اکرم آیا، اکرم نے کھایا، اکرم نے پیا، بار بار ایک نام کی تکرار، تو وہ اچھا نہیں لگتا. تو اصل نام کی بجائے جو ہم اسم استعمال کرتے ہیں اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں. اس میں ضمیر کی بیٹا پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی. ضمیر فاعلی وہ ضمیر ہوتی ہے جو فاعل کی جگہ استعمال ہو. اردو میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فاعل جملے کے شروع میں آتا ہے، جیسے اکرم نے کھانا کھایا. کھانا کھانے والا فاعل کہلاتا ہے، اور اس میں کھانا کھانے والا جو ہے فعل جس سے سرزد ہو وہ ہے اکرم، تو اکرم فاعل ہے. اب اکرم کی جگہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ کھانا کھاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ضمیر فاعلی جو فاعل کی جگہ استعمال ہو، اسے کہتے ہیں ضمیر فاعلی. تو اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بیٹا، یہ غائب کے لیے 2 ضمیریں ہیں، حاضر کے لیے 2 ضمیریں ہیں، متکلم کے لیے 2 ضمیریں ہیں، ایک واحد کے لیے اور ایک جمع کے لیے، اس طرح 6 ضمیریں ہیں. اس کے بعد دیکھیے ضمیر مفعولی. ضمیر مفعولی وہ ضمیر ہوتی ہے جو مفعول کی جگہ استعمال ہو. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ اکرم نے اسلم کو مارا. یہاں پہ اکرم فاعل ہے اور اسلم مفعول ہے. اگر میں اس کو یوں کہوں کہ اکرم نے اسے مارا، اب آپ نے دیکھا کہ اسلم کی جگہ جو اسے لفظ آیا ہے یہ ضمیر مفعولی کہلائے گی، کیونکہ وہ مفعول کی جگہ استعمال ہوئی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 6 ضمیریں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 جو غائب کے لیے ہیں، 2 حاضر کے لیے، 2 متکلم کے لیے، یعنی ایک واحد کے لیے اور ایک جمع کے لیے. اور جو ضمیر مفعولی ہوتی ہے بیٹا کبھی بھی جملے کے شروع میں نہیں آئے گی، ہمیشہ جملے کے درمیان میں آئے گی. ضمیر فاعلی جو کہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتی ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا ضمیر اضافی. اضافی لفظ اضافت سے نکلا ہے. اور اضافت کا مطلب ہوتا ہے کوئی تعلق ظاہر کرنا، 2 اسموں کے درمیان کوئی تعلق، رشتہ، ناطہ، یہ ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم اس ضمیر کو استعمال کرتے ہیں.
جیسے کہ بیٹا میں کہتا ہوں اس کا قلم، اب قلم کا تعلق اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہم اسم استعمال کریں اس کا، یہ ضمیر اضافی کہلائے گی۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں گا کہ میرا بھائی، اب بھائی کا تعلق میرے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کے لیے میرا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ایک میرا تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے، تو یہ ضمیر اضافی کہلائے گی۔ تو جس ضمیر میں کوئی تعلق، رشتہ، ناتا، قبضہ، قدرت، ملکیت، جس ضمیر کے لیے اسم کے، اس ضمیر کے ذریعے یا اسم کے ذریعے یہ چیزیں ظاہر کی جائیں تو وہ کہلائے گی ضمیر اضافی۔ اب آئیے بیٹا آگے دیکھتے ہیں، اس میں معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ جب تک صلہ نہ ملایا جائے تو اس کا معنی، اس جملے کا معنی مفہوم مکمل نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے۔ یہ بات آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگی، آپ اس کے لیے ایک ٹوٹکا سا چھوٹا سا ذہن میں رکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس میں موصول اکثر اوقات جیم سے ہی شروع ہوتے ہیں، حرف جیم سے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں، میں انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ دیکھیے جو کوئی جیم سے شروع ہوا، جس، جسے، جنوں، اس طرح جو کچھ، جو چیز، تو آپ نے دیکھا یہاں پہ تمام کے تمام اس میں موصول جیم سے شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ آسانی کے لیے آپ کے لیے ٹوٹکا سا ہے کہ اس میں موصول جیم سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ چوتھی قسم ہے، اور اس میں اشارہ جو ہوتا ہے بیٹا، اس میں اشارہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم استعمال کیا جاتا ہے اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور یہ دو ہی ہیں۔ دور کے لیے ہم وہ استعمال کرتے ہیں، اور نزدیک کی چیز کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں استفہام وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کوئی سوال پوچھتے ہیں۔ استفہام کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے سوال پوچھنا۔ تو جو بھی کوئی الفاظ ہے جن کے ذریعے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے کون، کس، کہاں، کتنا، یہ سب کے سب اس میں استفہام ہے۔ اسی طرح اس میں تنکیر ہے، یعنی کہ وہ لفظ جو غیر معین شخص کے لیے بولا جائے، کسی، کچھ، کوئی، کہ شخص تو ایک ہی ہے لیکن وہ معین نہیں کہ ہے کون، تو اسے اس میں تنکیر کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اس میں معرفہ کی اقسام دیکھی، آپ نے 6 اقسام دیکھی، اور آپ نے سمجھا کہ ہم کسی بھی اسم کو خاص بنانے کے لیے 6 طریقے استعمال کرتے ہیں۔ 6 طریقوں کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو خاص بناتے ہیں، کسی اسم کو خاص بناتے ہیں۔ اس کی پہلی قسم آپ نے پڑھی تھی علم، ان کے نام رکھ کے چیز کو خاص بناتے ہیں۔ دوسری ہم نے پڑھی تھی ضمیر کے نام کی جگہ کوئی اور اسم بولا جاتا ہے، اس سے ہم چیز کو خاص بناتے ہیں۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی اس میں موصول، یعنی کہ ہم جیم یا جو کوئی ان الفاظ سے بہت سارے اسموں میں سے ایک کو خاص بناتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سب بچے کلاس میں آئے لیکن ایک نہیں آیا جو بیمار تھا۔ اب دیکھیے جو کے ذریعے سے ہم نے ایک کو خاص کیا، تو اس میں موصول خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں اشارہ، دور کی چیز کو خاص کرنے کے لیے یا نزدیک کی چیز کو خاص کرنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں استفہام، اس میں تنکیر۔ تو آپ نے دیکھا یہ 6 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کو اسم کو خاص بناتے ہیں۔ تو 6 قسمیں ہیں، اور آگے آپ نے اس میں علم کی قسمیں بھی پڑھی اور اس میں ضمیر کی قسمیں بھی پڑھی۔ آئیے بیٹا اب ہم اس میں نکرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس میں نکرہ وہ اسم ہے جس میں کسی عام شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کیا جائے۔ جیسے کہ بیٹا میں لفظ کہتا ہوں پہاڑ ہے، دنیا میں تو کتنے سارے پہاڑ ہیں، لیکن اگر میں کسی چیز کا نام لوں گا تو وہ پھر چیز خاص ہو جائے گی۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں K2، وہ اس میں معرفہ بن جائے گا۔ اور اگر میں کہتا ہوں اس طرح کتاب، تو کتاب، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، تو کتاب ایک عام اسم ہے، عام لفظ ہے، تو اس میں نکرہ کہیں گے۔ لیکن اگر میں کسی کتاب کا نام لوں گا تو وہ اسے مخصوص کر دے گا، جیسے قرآن مجید۔ اب یہ قرآن مجید جو ہے اگرچہ کتاب ہے لیکن یہ اس میں معرفہ ہوگی۔ اسی طرح سے بیٹا اگر میں کہتا ہوں آدمی، تو یہ اس میں نکرہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے آدمی ہیں، لیکن اگر میں کہتا ہوں قائد اعظم تو وہ اس میں معرفہ ہوگا۔ آگے دیکھیے بیٹا اس میں نکرہ کی اقسام پڑھتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی بیٹا 4 قسمیں ہیں، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں تصغیر اور اس میں مکبر۔
اس میں آلہ جو ہے بیٹا، اس میں آلہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں کوئی اوزار ظاہر ہو یا کوئی ہتھیار ظاہر ہو، جیسے کہ بندوق ہو گئی، کینچی ہو گئی، اور چاقو ہو گیا، قلم تراش ہو گیا جس سے قلم کو تیز کرتے ہیں، قلم تراش۔ اسی طرح سے عربی کے بھی کچھ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے مقیاس الحرارت، تھرمامیٹر کو کہتے ہیں۔ یہ تھرمامیٹر بذات خود یہ اس میں آلہ ہے۔ تو جتنے بھی اوزار ہوں گے، ہتھوڑی ہوگی، تو یہ سب جتنے بھی ہتھیار ہیں یہ سب کے سب اس میں آلہ کہلائیں گے بیٹا۔ اور دوسری قسم ہے اس میں صوت۔ صوت کا لفظی مطلب ہوتا ہے آواز۔ تو یہ جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں بیٹا وہ بھی اس میں نکرہ ہوتی ہیں، لیکن اس کی پہچان یہ ہے اس میں صوت کی کہ وہ آواز 2 مرتبہ ہوتی ہے، جیسے کوے کی آواز کائیں کائیں، ہوا کے چلنے کی آواز سائیں سائیں، کوئل کی بولنے کی آواز کو کو، بارش کے برسنے کی آواز چھم چھم۔ تو آپ نے دیکھا یہ آوازیں رپیٹ ہوتی ہیں، 2 مرتبہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو اس میں صوت کہتے ہیں۔ اس میں مصغر کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ اصغر سے بیٹا یہ بنا ہے، وہ چھوٹے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کیا جائے، چھوٹی ماہیت کو ظاہر کیا جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے بھائی ڈھولکی ایک چھوٹی ماہیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ڈھول ایک بڑی ماہیت کو، بڑی چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈھولکی اس میں تصغیر ہوگا۔ اسی طرح سے بیٹا اگر ہم لفظ بولتے ہیں چھتری تو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کر رہا ہے تو اس میں تصغیر ہے۔ بچونگڑا ایک چھوٹے سے بچے کو ظاہر کر رہا ہے یہ لفظ، اس لیے اس میں تصغیر ہوگا۔ باغیچہ ایک چھوٹے سے باغ کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہ اس میں تصغیر ہوگا۔ آگے دیکھیے بیٹا اس میں مکبر دیکھیے، اس میں مکبر کہتے ہیں اس اسم کو جس میں کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کیا جائے، بڑی ماہیت کو ظاہر کیا جائے۔ جیسے اوپر جو میں نے مثالیں دیں ذرا انہیں کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ جیسے کہ بیٹا میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ چھتری ایک چھوٹی ہوتی ہے، چھتر وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں مکبر ہوگا۔ اسی طرح سے باغ کسی چیز کے بڑے پن کو، بڑی ماہیت کو ظاہر کرتا ہے تو اس میں مکبر ہوگا۔ اسی طرح سے آپ لے لیں پیالہ ایک بڑی پیالے کو ظاہر کرتا ہے، پیالی اس میں تصغیر ہوگی۔ اسی طرح سے بیٹا یہاں پہ کچھ ہم شاہ لگا کے بھی اس میں مکبر بناتے ہیں، جیسے شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ، شاہ سوار، شہزادہ، زادہ کہتے ہیں بیٹے کو، شہزادہ کہ بادشاہ کا بیٹا، تو یہ اس میں مکبر بن جائے گا۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم مہا کا لفظ لگا کے بھی اس میں مکبر بناتے ہیں، جیسے مہارانی، رانیاں تو بہت ساری کہ مہارانی کے رانیوں کی رانی سب سے بڑی رانی تو اسے مہارانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی چند ایک الفاظ اس طرح سے بھی جو ہے یہ ہم اس میں مکبر بناتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا اس میں مکبر کے بعد اس میں ظرف، اس میں ظرف بیٹا اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کی جگہ کو ظاہر کیا جائے یا وقت کو ظاہر کیا جائے۔ اگر جگہ کو ظاہر کیا جائے گا تو وہ ظرف مکان کہلائے گا، اور اگر وقت کو ظاہر کیا جائے گا تو ظرف زمان کہلائے گا۔ پھر سن لیجئے توجہ سے کہ اس میں ظرف وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا وقت ظاہر ہو یا پھر جگہ ظاہر ہو، کام کرنے کی جگہ ظاہر ہو۔ جیسے کہ کام کرنے کی جگہ ظاہر ہوگی تو ظرف مکان ہوگا، جیسے کہ اسٹیشن ہے، مسجد ہے سجدہ دینے کی جگہ ہے، ہاسپٹل ہے، اسی طرح سے اسکول ہے، مدرسہ ہے، یہ سب کی سب جگہیں ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی فعل واقع ہوتا ہے، فعل کیا جاتا ہے، تو ان تمام جگہوں کو ہم کہیں گے ظرف مکان۔ اور ظرف زمان یعنی کہ زمانہ جس میں کوئی وقت ظاہر ہو، جیسے کل، آج، پرسوں، چوتھ، 2 منٹ، 3 منٹ، سیکنڈ ظاہر کیے جائیں، دن اور رات، صبح دوپہر شام، یہ سب کے سب جس میں کسی کام کے کرنے کا وقت ظاہر ہو اسے ظرف زمان کہتے ہیں۔
تو یہاں تک تو تھیں بیٹا یہ اس میں نکرہ کی قسمیں تھیں. آگے ہم پڑھتے ہیں اسم کی دوسری قسم. اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو میں نے دیکھا تھا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں. ایک استعمال کے لحاظ سے ہم نے پڑھا تھا کہ دو قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ، اور پھر آگے ہم نے ان کی قسمیں بھی پڑھی. اور پھر اسم کی دوسری قسم ہوتی ہے بناوٹ کے اعتبار سے، یعنی کہ کس طرح سے اس کی بناوٹ میں، شکل و صورت میں تبدیلی کر کے کتنے اور اسم بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں، اسے کہتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی اقسام. تو بناوٹ کے اعتبار سے بیٹا اسم کی 3 اقسام ہیں، اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق. اس میں جامد بیٹا جامد لفظ ہے جام سے، یعنی کہ وہ اسم جو بالکل جام ہو. یہاں پہ بیٹا دیکھیں میں نے یہ لائن لگا دی ہے، اس میں جامد کے نیچے یہ لائن لگائی ہے، اس لائن کے دونوں اطراف میں کراس لگا دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جامد وہ اسم ہوتا ہے جو خود بھی کسی سے نہیں بنتا اور اس سے آگے بھی کوئی اسم نہیں بنتے. جیسے کہ بیٹا آپ دیکھیں جتنے بھی بے جان چیزیں ہیں، جیسے دیوار ہے، پنکھا ہے، میز، کرسی ہے، سب کے سب اس میں جامد ہیں. اسی طرح کے جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں بیٹا وہ بھی اس میں جامد ہوتے ہیں، جیسے گردن، بازو، ہاتھ، ٹانگ، یہ سب کے سب الفاظ نہ تو کسی سے بنے ہیں نہ اس سے آگے مزید اسم بنتے ہیں، یہ سب کے سب اس میں جامد کہلائیں گے. اس میں مصدر بیٹا اس میں مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے. آپ میں دیکھا اس کے نیچے میں نے لائن لگائی ہوئی ہے اور لائن سے پہلے میں کراس لگایا ہوا ہے، یعنی کہ یہ اسم خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے آگے بہت سے اسم بھی بنتے ہیں اور فعل بھی بنتے ہیں. میں نے آگے دیکھیں ٹک لگایا ہوا ہے. تو اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے، یہ آپ نے خاص طور پہ سمجھنا بیٹا، اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے نا، نون الف نا. اردو میں اس کی علامت جیسے کھانا، پینا، دوڑنا، چلنا، پڑھنا، یہ سب کے سب اس میں مصدر ہیں. یہاں پہ آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. آپ لوگ اکثر آپ سے پوچھا جائے پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے، حالانکہ یہ اسم ہے ہوتے ہیں اور یہ اس میں مصدر ہوتے ہیں. اسم اس وجہ سے ہوتے ہیں، آپ نے اسم کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اب دیکھیے پڑھنا میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اس وجہ سے پڑھنا جو ہے وہ اسم ہے. جب اس سے کوئی اور لفظ بنائیں گے، جیسے ہم بناتے ہیں پڑھا، اب اس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے ماضی کا، تو اب یہ فعل بن جائے گا. اب پڑھنا سے اگر ہم بناتے ہیں پڑھتا ہے، اب دیکھیے اب یہ حال کا زمانہ ظاہر کر رہا ہے، اب یہ فعل بن جائے گا. پڑھے گا مستقبل ظاہر ہو رہا ہے تو اب پڑھے گا اب فعل ہوگا. لیکن پڑھنا جو ہے یہ فعل نہیں ہے بیٹا، یہ اس میں مصدر کہلائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک تو اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے، دوسرا اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. اس بات کو اپنے خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں مصدر وہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے آگے بہت سے اسم بنتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے بیٹا اس کے بعد ہے اس میں مشتق. اس میں مشتق وہ ہوتا ہے جو خود کسی سے بنے لیکن اس سے آگے کچھ نہ بنے. ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مصدر سے جتنے بھی اسم بنتے ہیں وہ سب کے سب اس میں مشتق ہوتے ہیں. اب ہم اس میں مشتق کی اقسام دیکھتے ہیں. اس میں مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے بنا ہو. تو اس میں مشتق کی بیٹا 5 قسمیں ہیں. اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں حاصل مصدر اور اس میں معاوضہ. جن کو میں نے انڈر لائن کیا وہی زیادہ اہم ہے بیٹا. اب ہم سمجھتے ہیں اس میں فاعل کہتے ہیں بیٹا کام کرنے والے کو. تو وہ اسم جس سے کوئی کام کرنے والا ظاہر ہو تو اسے اس میں فاعل کہتے ہیں. اردو میں اکثر اس کے آخر میں والا، والی یا والے آتا ہے، کھانے والا، پینے والا، دوڑنے والا، تو اسے اس میں فاعل کہتے ہیں. اور عربی میں جو ہوتا ہے فاعل وہ فاعل کے وزن پہ بنتا ہے، جیسے فاعل، ظالم، قاتل، جاہل، یہ سب کے سب جو ہوں گے اس میں فاعل ہوں گے. پھر اس میں فاعل کی بیٹا 2 قسمیں ہیں، فاعل قیاسی اور فاعل سماعی. قیاسی وہ ہوتا ہے جس کو بنانے کا کوئی طریقہ ہو. سماعی لفظ سماعت سے ہے، یعنی کہ وہ اسم جو سنتے سناتے، یعنی کہ ایک نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے سنا اور وہ لفظ کسی کام کرنے والے کے لیے مخصوص ہو گیا اور مشہور ہو گیا تو اسے اس میں فاعل سماعی کہتے ہیں. اس میں فاعل سماعی کی مثالیں لے لیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں
دھوبی کپڑے دھونے والے کو ہم دھوبی کہتے ہیں، حلوائی مٹھائی بنانے والے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کو بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ کس لفظ سے کسی لفظ سے بنے ہیں، بس یہ مشہور ہو گئے سنتے سناتے بولتے. تو بیٹا یہ فاعل سماعی کہلائیں گے. کچھ فاعل ایسے ہوتے ہیں جو عربی اور فارسی سے بھی اردو میں بولے جاتے ہیں، یہاں پہ لکھے گئے ہیں، میں نے انڈر لائن بھی کر دیے ہیں، تو یہ آپ ذرا خود پڑھ لیجئے گا بیٹا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں مفعول دیکھتے ہیں. بیٹا مفعول کہتے ہیں جس پر کوئی کام کیا جائے، کہ فاعل جس چیز پہ کام کرتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. اور اس میں مفعول وہ اسم ہوگا جو مفعول کے لیے بولا جائے گا. اس کو بنانے کا اس کے بھی پھر دو قسمیں ہیں بیٹا، مفعول قیاسی اور مفعول سماعی. قیاسی وہ ہوتا ہے جو جس کو بنانے کا کوئی طریقہ ہو، سماعی پہلے کی طرح جو سنتے سناتے مشہور ہو گیا ہو. قیاسی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے بیٹا کہ مصدر سے ہم بنائیں گے ماضی. جیسے لکھنا مصدر سے ماضی بنایا لکھا. ماضی بنانے کے بعد اس کے بعد ہوا، ہوئی یا ہوئے لگا دیں گے. جیسے لکھا ہوا، پڑھا ہوا، دوڑا ہوا، سوتا ہوا وغیرہ وغیرہ. بیٹا یہ سب کے سب یہ بن جائیں گے مفعول. تو اردو میں فاعل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں والا، والی یا والے آتا ہے، اور مفعول کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ماضی کے بعد ہوا، ہوئی یا ہوئے آتا ہے. اسی طرح سے بیٹا مفعول سماعی جو ہوتا ہے اس کو بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کن چھدا، جس کے کان میں سوراخ کر دیا گیا ہو تو اس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. کنچھدا بھی کسی لفظ سے نہیں بنا، یہ مشہور ہو گیا. ایک نے دوسرے سے، وہ دوسرے نے تیسرے سے سنا، اور ایک مفعول کے لیے یہ لفظ جو تھا یہ بولا جانے لگا، تو یہ اسے ہم کہتے ہیں مفعول سماعی. یہاں پہ چند ایک مثالیں اور بھی دی گئی ہیں، وہ مثالیں بھی اچھی طرح سے آپ پڑھ لیجئے گا. کچھ مفعول بیٹا عربی اور فارسی سے بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ اوزان لکھے گئے ہیں. ان مفعول کو بھی آپ، ان کی جو مثالیں ہیں، ان مثالوں کو بھی آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا. جو چیزیں سمجھ نہ آئے آپ کمنٹس دے دیجئے گا، تو پھر میں بعد میں اس کا جواب تحریر کر دوں گا. اس میں حالیہ، حالیہ بیٹا وہ اسم ہوتا ہے جس میں فاعل یا مفعول کی حالت بتائی جائے، یعنی کہ کس حالت میں وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ حالت جو بتائی جائے گی اسے اس میں حالیہ کہیں گے. اس میں حالیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر سے پہلے فعل حال بنائیں گے. جیسے لکھنا مصدر ہے، تو لکھنا سے جب فعل حال بنائیں گے تو بنے گا لکھتا، اور اس کے آخر میں حال بنانے کے بعد ہم ہوا، ہوئی یا ہوئے لگا دیں گے. جیسے لکھتا ہوا، پڑھتی ہوئی، دوڑتے ہوئے. تو اس طرح سے یہ اس میں حالیہ بن جائے گا. اس میں مفعول اور اس میں حالیہ میں بیٹا فرق یہ ہے کہ اس میں مفعول پہلے ہم مصدر سے ماضی بنائیں گے، اور ماضی بنانے کے بعد ان کے الف چھوٹی یا بڑی یہ لگانے کے بعد ہوا، ہوئی یا ہوئے لگائیں گے. جبکہ اس میں حالیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے مصدر سے حال بناتے ہیں، اور حال بنانے کے بعد ان کے تا، تی یا تے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ہوا، ہوئی یا ہوئے لگا دیتے ہیں. تو وہ اس میں حالیہ. تو ان دونوں کا فرق آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ اس میں حالیہ کو آپ اس میں مفعول، اور اس میں مفعول کو اس میں حالیہ بنا رہے ہوں. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مفعول ماضی سے بنتا ہے، جبکہ حالیہ فعل حال سے بنتا ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا اس میں حاصل مصدر، اس میں حاصل مصدر کو بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے طریقے انہوں نے تحریر کر دیے ہیں. یہ ویسے آپ ایک دفعہ ان سب پہ نظر دوڑا لیجئے گا. تو ان کو بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، امتحانی نقطۂ نگاہ سے اتنا زیادہ اہم بھی نہیں ہے. اب یہ جیسے ہم گفتگو حاصل مصدر ہے، لیکن اس کو بنانے کا کوئی طریقہ نہیں. چند ایک طریقے یہاں پہ لکھے گئے ہیں بیٹا، وہ آپ خود آپ پڑھ لیجئے گا. آگے ہم دیکھتے ہیں بیٹا جی اس میں معاوضہ. اس میں معاوضہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں کوئی اجرت ظاہر ہو. جیسے کہ بیٹا کہ ہم یہ کرتے ہیں، بنانے کا طریقہ یہ کہ نہ ہٹا کر الف اور حمزہ چھوٹی یہ ای لگا دیتے ہیں. جیسے کہ بیٹا جس ہم کپڑے دھلواتے ہیں تو اس کو ہم دیتے ہیں دھلائی. کپڑا رنگنے والے کو ہم دیتے ہیں رنگوائی.
اور آٹا پیسنے والے کو ہم دیتے ہیں اجرت پسوائی، تو وہ اسم جس سے کوئی اجرت ظاہر ہو اسے اس میں معاوضہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھیں بیٹا اس میں مشتق کی اقسام۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس میں صفت۔ اس میں صفت کہتے ہیں بیٹا جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ اس میں صفت کی بیٹا بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، صفت اصلی اور صفت نسبتی۔ صفت اصلی جو ہے بیٹا جی اس کی پھر تین قسمیں ہیں، صفت نفسی، صفت بعض اور صفت کل۔ صفت نفسی وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا مقابلہ کیے بغیر اس چیز کی خوبی یا برائی بیان کی جائے۔ جیسے میں کہتا ہوں نیک لڑکا، یہاں پہ دیکھیے لڑکے کا کمپیریزن کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کی ذاتی یہ خوبی بیان کی جا رہی ہے، تو صفت نفسی کہلائے گی۔ صفت بعض وہ ہوتی ہے جس میں دو چیزوں کا آپس سے مقابلہ کروایا جائے اور بتایا جائے کہ ایک چیز دوسری چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ہم نیک سے کہتے ہیں نیک تر، یہ صفت بعض بن جائے گی۔ اور صفت کل وہ صفت ہوتی ہے جس میں ایک چیز کا مقابلہ بہت ساری چیزوں سے کروایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ ایک چیز باقی تمام چیزوں سے سب سے اچھی ہے یا سب سے بری ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی نیک ترین، خوبصورت ترین، تو ان کی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جو سب سے زیادہ نیک ہے، تو یہ سب کے سب جو ہیں صفت کل کہلائے گی بیٹا۔ اس کے بعد صفت نسبتی۔ صفت نسبت سے مراد وہ صفت ہوتی ہے جو کسی نسبت یا تعلق کی وجہ سے خوبی بن جائے۔ جیسے لاہور میں رہنے والے کو ہم کہتے ہیں لاہوری اور ملتان میں رہنے والے کو ملتانی کہتے ہیں، تو بیٹا یہ کیونکہ وہ ایک تعلق کی بنیاد پر یہ ان کی خوبیاں بن گئیں تو اسے ہم کہتے ہیں صفت نسبتی۔ چند ایک یہاں پہ طریقے بھی لکھے گئے ہیں، چند ایک اقسام بنانے کے طریقے اور بعض نام لکھے گئے، تو یہ آپ خود آپ پڑھ لیجئے گا۔ آخر میں بیٹا صفت مشبہ دیکھیے۔ صفت مشبہ وہ اسم ہوتا ہے جو موصوف کی ذات اور حقیقت سے تعلق رکھتا ہو۔ یہاں پہ چند ایک مثالیں دی گئی، مثالیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور ان سب مثالوں کے طور پر آپ نے بس یہ دو چیزیں، دو لفظ ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک تو شریف کا وزن ذہن میں رکھنا ہے کہ شریف کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ سب کے سب صفت مشبہ ہوں گے۔ شریف، اس کے بعد کریم، رحیم، یہ سب کے ساتھ صفت مشبہ ہوں گے۔ اور پھر جتنے بھی رنگ ہیں، سبز، سرخ، لال، پیلا، کالا، تمام کے تمام رنگ بھی جو ہوتے ہیں وہ صفت مشبہ ہوتے ہیں۔ بس آپ نے ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک لفظ شریف کو کہ اس وزن پہ جتنے بھی لفظ آئیں گے وہ سب کے ساتھ صفت مشبہ ہوں گے۔ دوسرا بیٹا آپ نے رنگ کو یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی رنگ ہوں گے وہ صفت مشبہ ہوں گے۔ تو یہاں تک بیٹا آپ کا یہ صفت کا بحث تھی اور میں امید کرتا ہوں آپ کو سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سب امتحانی نقطۂ نگاہ سے زیادہ اہم ہیں، ان کو اچھی طرح سے بار بار سنیں اور ذہن نشین رکھیے۔ بیٹا اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے پورے دن کو تقسیم کیجیے اور اس کے مطابق اپنے تمام کام انجام دیجیے۔ اس طرح سے بیٹا آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، یہ وقت بہت اچھا ہے، اس وقت میں خوب محنت کے ساتھ اپنی تعلیمی جتنی مصروفیات ہیں ان کو تقسیم کیجیے اور اچھی محنت سے پڑھیے، سمجھیے چیزوں کو، لیکچرز کو بار بار سنیے، بار بار سمجھیے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو تمام باتیں اچھی طرح سے ازبر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو، آپ کو آپ کے تمام گھر والوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔